اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وحامل له على الإطلاق أن الزائد عن النصاب الهادي عشر لا يحسب إلا ب50 كالمئة وما زاد عليها ومع ذلك فيه قطعا وهو صحيح انما يتخلف في 120. کل ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ مصنف پر ایک اعتراض وارد ہوا تھا 12ویں نصاب میں. کون سے نصاب میں؟ 12ویں نصاب میں مصنف پر ایک اعتراض، ایک اشکال وارد ہوا جو شارح نے ان پر اعتراض کیا تھا. وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 11واں نصاب جو تھا وہ 91 اونٹ تھا. 91 جو اونٹ ہیں ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ 2 حصہ ہیں. مصنف نے کہا ثم کے بعد جو ہے وہ کہا کہ یا 50 کا حساب کریں یا 40 کا کریں، 50 یا 40 یعنی تخیر ہے. 91 کے بعد تخیر، 91 کے بعد تخیر میں کیا کیا آ گیا؟ 92 93 94 یعنی سب آ گئے جو بھی ہیں. ثم کہہ دیا، اگر کہ شارح نے پھر اس میں درمیان میں کہا کہ اس سے مراد 121 ہے. تو یہاں پر یہ مصنف پر اعتراض ہوا کہ کوئی بھی قائل نہیں کہ 121 سے پہلے یہ تخیر ہو. جس طرح آپ نے یہاں پر تخیر کا حکم لگایا ہے، کسی بھی فقیہ نے اس طرح تخیر کا حکم نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے کہاں سے حکم لگایا ہے تخیر کا؟ 12واں نصاب کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سب 121 سے شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے شروع نہیں کرتے. جبکہ آپ نے جو ہے وہ تخیر کا حکم پہلے لگا دیا، یعنی 92 سے ہی آپ نے جو ہے وہ یہ 12واں نصاب شروع کر دیا. لہذا آپ نے یہ جو مطلقاً کہا ہے اور قید نہیں لگائی 121 کی اور کہا کہ 91 ثم کے بعد جتنے بھی آئیں 91 ہو 121 ہو یا غیر 121 ہے سب شامل ہو جائیں گے. یہ اطلاق صحیح نہیں ہے اور یہ تخیر کا حکم صحیح نہیں. آج جو ہے وہ شارح مصنف کے اس اعتراض کی توجیہ اور مصنف پر جو اشکال ہوا اس کی توجیہ پیش کر رہے ہیں. اس کی توجیہ کر رہے ہیں یعنی اس کی عبارت کو سیٹ کر رہے ہیں، اس سے اسی اعتراض کو، اشکال کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ توجیہ کیا ہے اور اس کو کس طرح دفع کیا اشکال کو وہ بعد میں بیان ہوگی. پہلے تھوڑی سی مقدمتاً ایک بات آپ سمجھ لیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم جو کہتے ہیں کہ تخیر کا حکم ہوگا 50 12ویں نصاب میں یا 40 کا، یہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ تخیر جو ہے وہ تب ہے جب اونٹوں کی تعداد ایسی ہو اگر دونوں سے اس کو تقسیم کیا جائے 50 کے ساتھ اگر حساب کریں پھر بھی ایک اونٹ نہ بچتا ہو. اسی طرح اگر 40 کے ساتھ حساب کریں پھر بھی ایک اونٹ نہ بچتا ہو تو پھر تخیر ہوگی. مثلا 200 اونٹ ہوں، اگر 200 اونٹ اگر آپ اس کے ساتھ 50 کے ساتھ حساب کریں گے تو کتنے حصے دینے پڑیں گے؟ 4. ایک بھی باقی نہیں بچے گا کیونکہ 4 50 کتنا ہوتا ہے؟ 200. اسی طرح اگر 40 کے ساتھ اس کا حساب کریں 5 40 کتنا ہوتا ہے؟ 200، یعنی 5 آپ کو بنتے رکھوں. یعنی یہ تخیر تب ہے، اس عدد میں تخیر ہے جب اونٹوں کی تعداد اتنی ہو کہ اگر 50 کے حساب سے کریں پھر بھی کچھ نہ بچے، اگر 40 کے ساتھ حساب کریں پھر بھی اس کے علاوہ تخیر نہیں. یہ جو تخیر کا حکم ہے ایسی صورت میں ٹھیک. اس کے علاوہ کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فقط ایک ہی عدد کا حساب لگے گا، باقی کا حساب نہیں لگے گا. ایک ہی عدد سے حساب کریں گے 40 سے یا 50 سے پورا ہوگا، اگر دوسرے سے کریں گے تو مکمل ہے 120. اس پر کون سا حساب ہوگا؟ 40 کا فقط. 150 کس کا حساب ہوگا فقط. اسی طرح
कुछ उमूर ऐसे हैं जिन पर जो वो दोनों मिला के लगाएंगे तो होगा, वरना हिसाब नहीं हो। दोनों को मिलाकर, यानी कुछ हिस्से में 40 का, कुछ हिस्से में 50, 130, 130 में देखें 40 40 80, बाकी 50 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 130। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें ना 50 का हिसाब पूरा होता है ना ही 40 का हिसाब, तो वहां पर क्या करेंगे हम? कहते हैं कि वहां पर आप ये करेंगे कि उस अदद के साथ हिसाब करेंगे जिसकी वजह से माफू अन हो, जो बचने वाले ऊँट हों बिल्कुल वो कम हो। मसलन 170, अगर 50 के साथ हिसाब करेंगे तो बाकी कितने बचेंगे? अगर 20, अगर 40 के साथ हिसाब करेंगे तो कितने बचेंगे? 10, क्योंकि 4 40 160 हो जाएंगे। लिहाजा यहाँ पर जो है वो तखीर नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? 40 के साथ। यानी ये जो मैंने सूरतें बयान की, सूरतें याद हो गई ना होगा कि यानी तखीर की सूरत तब है जब आप ऐसा आदत हो, अगर 40 के साथ तकसीम करें फिर भी बराबर, अगर 50 के साथ करें तो फिर भी उसके अलावा तखीर का हुक्म। बाकी सूरतों में जिस तादाद के मुताबिक पूरा होगा उसी का हुक्म लगाएंगे। अगर दोनों के साथ पूरा नहीं होता तो जिसकी वजह से कम ऊँट बचते हैं और माफूअन कम शुमार होते हैं, वहाँ पर जो है वो उसी का अदद है, उसी अदद के साथ आप हिसाब। ये मुकदमा सबको समझ में आ गया? अभी हम आगे बढ़ते हैं। मुसन्निफ ने तोजी का जवाब कैसे, ये जो मुसन्निफ ने जो तखीर बयान की और इसी पर जो एतराज हुआ उसका जवाब कैसे दिया है। सारे कह रहे हैं कि इसका जवाब और इसकी तोजी ये है कि अगरचे आपको ज़ाहिरन ये लग रहा है कि सुम्मा ले हमसीन और अरबईन, ये कहा है ना, यानी ले हमसीन हिक्कतन और ले अरबईन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 91 के बाद बिल्कुल आपको तखीर है। हकीकत में ये तखीर नहीं है, बल्कि क्या है, हकीकत में ज़ाहिर अल्फाज से ये लग रहा है कि मुसन्निफ ने 91 के बाद तखीर दे दी, जबकि हकीकत में ये तखीर है। बल्कि क्या है, कहते हैं कि बल्कि मुसन्निफ यहाँ पर ये बयान करना चाहता है कि 91 के बाद बाज़ अदद ऐसे हैं जिसमें फ़कत 50 के साथ हिसाब होगा, जिसमें फ़कत किसके साथ हिसाब होगा? 50। बाज़ अदद ऐसे हैं जिसमें फ़कत 40 के साथ हिसाब होगा, 50 के साथ हिसाब, यानी एक हिसाब 50 वाला बाज़ अददों के साथ खास है और 40 वाला कैसे, यानी 91 के बाद हमें बयान करना है। देखिए अगर 92 ऊँट हों तो यहाँ पर हिसाब हो 91 वाला निसाब चलेगा, यानी 2 हिस्से। इसी तरह ही अगर आप आ जाए 100 पर क्या हिसाब लगाएंगे? अगर 50 का, यानी 2 हिस्से। 101 पर भी यही। क्यों आप पूछेंगे कि 101 पर 40 का क्यों नहीं? क्योंकि 40 की वजह से अगर कितने 11 बच जाते हैं, अगर 50 का लगाएं तो 1 बचता। इसी तरह आप चले जाएं 110 पे किसका हिसाब होगा? 50 का, क्योंकि 40 का लगाएंगे तो कितने बचेंगे? 30। इसी तरह 119 तक चले जाएं, हिसाब किसका होगा? 50 का हिसाब होगा, क्योंकि 40 की वजह से वरना कितने बच जाएंगे? 39 ऊँट बन जाएंगे। यानी 92 के बाद मुसन्निफ ये बयान करना चाहता है, पहली जो इबारत की है कहिए न लिकुल्ल 50 हिक्कतन, इससे मुराद क्या है? यानी 91 के बाद 92 से लेकर 119 तक फकत 50 का हिसाब होगा, किसी और का हिसाब नहीं है। ज़ाहिर में अगर की तखीर लग रही है लेकिन तखीर है वो क्यों इल्लत मैंने बयान की, क्योंकि और हिसाब लगाएंगे तो ज़्यादा बन जाएगी। अब भी आ गई बारी दूसरा वाले कुल्ले अरबईन बिनते लबून। इस हिस्से में क्या कहना चाहता है मुसन्निफ? इसमें ये बयान करना चाहता है कि बाज़ ऐसे अदद हैं जिसमें फ़कत 40 के साथ हिसाब होगा, उसके अलावा हिसाब 120। 120 में 50 के साथ हिसाब करेंगे या 40 के साथ? 40। क्यों? 150 के साथ हिसाब करेंगे तो 20 बच जाते हैं, अगर 40 के साथ हिसाब करें तो बाकी क्या रहता है? लेकिन कल वाला इश्काल लाज़िम आएगा कि 120 पे कितने बिनते लबून देने पड़ेंगे? 3। जबकि कोई भी कायल नहीं कि 120 में 3 बिनते लबून है। कहते हैं कि हाँ ये बात मुसन्निफ ने यहाँ पर थोड़ा सा तसामो कर लिया। यहाँ पर एक चीज को बढ़ाता, वो ये कहता कि 120 पे
120 پہ 3 بنتے لبون دیں گے، لیکن ایک اونٹ کے اضافے کے ساتھ، تاکہ 121 بن جاتا، یعنی ایک کو 12ویں نصاب کا یہاں تو جز قرار دیتا، یعنی 12واں نصاب 121 ہے، اس سے کم ہے ہی نہیں، یا اسی اضافی ایک کو 12ویں نصاب کے لیے شرط قرار دیتا، یعنی نصاب 120 ہے، لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ایک ہے اضافی، یعنی مصنف کو شرط اسی میں شک تھا کہ یہ جز ہے یا ہاں، یہ قید بڑھانی چاہیے تھی جو مصنف نے نہیں ہے۔ واضح ہو گیا خلاصہ ہے، یعنی توجیہ کیا ہوا کہ مصنف نے جو دو چیز بیان کی ہیں، لکل 50 حکتن ولکل 40 بنت لبون، یہ تخیر نہیں بلکہ مصنف یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ بعض عدد ایسے ہیں جن میں فقط 50 کا حساب ہوگا، بعض عدد ایسے ہیں جس میں فقط 40 کا، لیکن وہ جو ولکل 40 بنت لبون کہا تھا اس میں ایک تھوڑا سا تجاوز مجاز کیا کہ ایک کے اضافے کے ساتھ یہ قید لگا تھا، پھر وہ بطور جز ہوتا ہے ایک یا بطور شرط، کس کے لیے؟ 12ویں نصاب کے لیے، کیونکہ اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ یعنی یہ جو 121 میں یہ ایک ہے یہ جز ہے یا شرط، اختلاف میں جز کیوں ہے اس کی بھی علت آئے گی، اور شرط کیوں ہے اس کی بھی علت ہے، کس کے بارے میں آگا یہ جز اور علت شرط کی بات ہو رہی ہے، یہ جو 120 کے بعد ایک آ رہا ہے اسی میں اختلاف۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، آسان ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ والحامل، اگر عبارت تھوڑی سی میں عبارت کی تشریح کر دوں، عبارت کی وضاحت کر دوں، مراجع ضمیر کے جو مرجع وغیرہ ہے وہ بتا دوں۔ والحامل، حامل لفظ کی معنی سمجھ لیں، کیا کسے کہتے ہیں؟ وادار کرنا، باعث بننا، ابھارنا، ٹھیک۔ لہو، لہو میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ اس کا مرجع مصنف ہے، ٹھیک۔ میں ابھی ترجمہ نہیں کرا، فقط مفردات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ الاطلاق، اطلاق سے مراد کیا ہے؟ وہ ثم لکل 50 حکتن ولکل 40 بنت لبون، اطلاق یہ مطلقاً کر دینا 120 کی قید ہے، یعنی مصنف اطلاق سے مراد مصنف نے جو اپنی عبارت میں اطلاق لگایا تھا کہ ثم 191 کے بعد بس مطلقاً کر دیا 121 کی قید جو شامل ہو رہی تھی 92 93 اور اس سب کو، ٹھیک۔ ہادی اشر، نصاب ہادی اشر، نصاب ہادی اشر کیا تھا گا؟ 91، نصاب ہادی اشر سے مراد ہے 91، ٹھیک۔ وما ذالک، ذالک سمجھ لیا گا، ذالک سے مراد یہ قاعدہ، کون سا قاعدہ؟ کہ 50 کے ساتھ حساب ہوگا، یہ لکھ لیں اگر ما ذالک، ما ذالک یا ما ذالک القاعدہ، ذالک القاعدہ بریکٹ میں اردو میں لکھیں، یعنی 50 کے ساتھ جو حساب کر رہے ہیں، فیہ فی المیا وما زاد علیہ، ٹھیک۔ وانما یتخلف، یتخلف میں یہ جو ضمیر ہے وہ کہاں پلٹتی ہے؟ حساب ال50، یتخلف، یتخلف یعنی روح گردانی کر دینا، اس پہ تصدیق نہ ہونا، یتخلف یعنی یہ متخلف ہو گیا ہے، اس نے منہ موڑ لیا ہے، اس کو کہتے ہیں یتخلف۔ ضمیر کہاں پلٹے گی؟ حساب ال50 کی طرف پلٹے گی، صحیح ہے گا۔ آگے آگے دیکھیے گا، والمصنف توقف، پھر آ رہا ہے من حیث اعتبار ہا، من یہاں پر لکھیں دلیل جزئیت، اس پر لکھیں آپ دلیل جزئیت، یہ جزئیت کی دلیل ہے جو میں سمجھاؤں گا کہ کیا من حیث اعتبار ہا، یہ دلیل جزئیت۔ ہا کا جو مرجع ہے والواحدۃ زائدہ، من حیث اعتبار ہا یعنی واحدہ زائدہ، ایک جو زائدہ ہے۔ ومن ان ایجاب، یہ جو ہے دلیل شرطیت، جو کہتے ہیں کہ یہ واحد زائدہ شرطیت ہے ان کے لیے دلیل، یہ ان کی دلیل ہے، من سے وہ دلیل بیان ہو رہی ہے۔ بنت لبون فی کل 40 یخرجھا، یخرج، یخرج میں ایک فاعل کی ضمیر ہے جو پلٹتی ہے ایجاب بنت لبون اس کی طرف، ہاں یہ واحدہ زائدہ، یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے۔ فتجوز، تجوز یعنی کون؟ مصنف، ہونا کتاب علماء، و اطلق میں جو ضمیر ہے وہ مصنف، ادہو، ادہو، ادہ میں بھی جو ضمیر ہے مصنف کی طرف، ہو کی جو ضمیر ہے نصاب کی طرف، احت ہما دونوں میں سے ایک، یعنی
خمسین او اربع. ابھی ترجمہ سنیے گا. دیکھیے والحامل، یہ توجیہ پیش ہو رہی ہے، کل والے اعتراض کیا کا ذہن میں بات رہے. وحامل لہو علی الاطلاق، یعنی وہ چیز جس نے مصنف کو وادار کیا تھا، یا وہ چیز جو باعث بنی تھی مصنف کے لیے کس چیز پر، علی الاطلاق، کے حکم کو مطلق قرار دیتا. یہ کہتا کہ 91 ثم لکل 50 حکتن ولکل 40 دن. کیا تھی وہ چیز؟ وہ آ رہی ہے والحامل لہو علی الاطلاق، ان یہ چیز ہے، ان زائد عن نصاب ہادی عشر، وہ یہ ہے کہ ہادی عشر نصاب سے جو زائدہ ہے، ہادی عشر نصاب سے جو زائدہ یعنی 91 سے آگا زائدہ، 92 93 94 95 96 100 1 2 3 لا یوسف، اس کا حساب نہیں کیا جائے گا، الا ب50، فقط حساب ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ آسان تھا 50. کل میت وما زاد علیہ، وہ مثال دینے، کس کی مثال دینے آگا؟ نصاب ہادی عشر سے جو زائد ہے، نصاب ہادی عشر سے وہ کون سی ہے؟ 100 اور اس سے ٹھیک. کل میت وما زاد علی المئہ، جس طرح 100 اور اس سے. وما ذالک فیہ حکتان، ما ذالک، اگر یہ 50 والا حساب کریں گے، 50 والا قاعدہ جاری کریں گے فیہ، تو پھر اس میں میا وما زاد علیہ پر کیا ہوگا؟ حکتان، 2 حکے ہوں گے. وہ صحیح ہونا، یہ قول ہے صحیح. وہ انما یتخلف یعنی کیا؟ حساب ال50، دوسرے لفظوں میں یہ حساب ال50 نہیں ہوگا، منہ موڑ لے گا کس میں؟ فی المیت و 120 میں نہیں ہوگا، 120 میں نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اگر 50 کے ساتھ کریں گے تو 100 باقی 20 بچ جائیں گے، اور قانون ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جس کے ساتھ مکمل ہو، ایک بھی نہ بچے، اسی کے ساتھ حساب ہوگا. 40 کے ساتھ ہے ایک بھی نہیں بچ رہا، لہذا 50 تخلف کر دے گا، 50 منہ موڑ لے گا، ہم حساب کریں گے کس کا؟ 40 کا. والمصنف، ٹھیک. وہ اب یہاں سے وہ جو میں نے بات بتائی تھی، مصنف کو ایک بات کرنی چاہیے تھی، وہ کہتا کہ 120 پلس ایک کا اضافہ ہونا چاہیے، یہاں جز کے بنا پر یہاں آسان تھا. ابھی میں سوال ہوگا کہ جز کیوں؟ بعض نے کہا کہ یہ ایک کا اضافہ ہونا، 120 پر ایک کا اضافہ ہونا جز ہے. جز کیوں ہے؟ کیونکہ فتون و نسن، روایت میں بھی یہ آیا ہے کہ 12واں جو نصاب ہے وہ 100 آسان تھا. فتوا میں بھی یہ آیا ہے کہ 12واں جو نصاب ہے وہ، اسی وجہ سے بعض نے کہا کہ یہ 120 پلس ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ جز ہے. یہ ابھی جزیت کی دیکھیے گا. والمصنف توقف بالبیان، مصنف نے توقف اختیار کر لیا. توقف اختیار کر لیا یعنی فتوا نہیں دیا کہ یہ جز ہے یا شرط، فقط ان کی دلیلیں بیان کر کے چھوڑ دیے بات. توقف فی البیان، اپنی کتاب بیان میں، فی کون الواحدۃ الزائدۃ، کہ توقف کیا کس چیز میں آگا؟ توقف فی کون، جار مجرور یہ متعلق ہے کس کے ساتھ؟ توقف کے ساتھ. ٹھیک. کس میں توقف کیا کہ یہ واحد ہے زائدہ؟ زائدہ کس پر آگا؟ کس پر زائدہ؟ ہاں 120 پر جو زائدہ ہے. کیا توقف کیا ہے؟ ابھی دیکھیے گا. کون الواحدۃ زائدہ، کون مضاف ہے کس طرف؟ اپنے. یہ کیا ہے؟ واحد، اسم کی طرف مضاف ہے. خبر کہاں ہے؟ فی کون الواحد زائدۃ جزء من الواجب، یہ واجب کا جز ہے. اور شرطان من کس کی دلیل ہے؟ میں نے لکھوایا تھا آپ کو پہلے، جزئیت کی. وہ جزئیت کی دلیل میں نے تفصیل دے دی. کیا؟ من حیث اعتبار ہے، اس وجہ سے کہ واحد آئے زائدہ معتبر ہے عدد میں معتبر ہے. یعنی کیا کہ 12ویں نصاب کے لیے ضروری ہے کہ 121 ہے معتبر ہے. یہ تمیز آ رہی ہے. معتبر کس لحاظ سے معتبر ہے؟ نس میں وارد ہوا ہے، اور فتوا میں بھی وارد ہوا ہے کہ نصاب جو 12واں ہے وہ 121. وہ من دلیل ہے شرط. ہاں وہ بعد میں جو کہا ہے کہ یہ شرط ہے، دلیل کیا ہے ان کے پاس کہتے ہیں کہ دلیل یہ، انہوں نے دیکھا کہ اگر 120 پر زکوٰۃ دینا چاہے تو آپ کتنی دیں گے اگر زکوٰۃ 40 3 بنت لبون، تو ایک کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. بچ گیا یعنی خارج ہو گیا، یعنی اس پر زکوٰۃ
ہوئی نہیں، یعنی نصاب پھر کیا بن گا 100، یعنی 121 پہ 3 بنت لبون کا واجب ہونا جو بنتا ہے 120، یہ سبب بن رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ خارج ہو جائے کس سے، یعنی زکوٰۃ دینے سے۔ اسی وجہ سے بعض نے کہا کہ یہ جز نہیں بلکہ کیا ہے، ومن ان ایجاب بنت لبون فی کل 40، ہاں یہ دلیل شرطیت ہے، بنت لبون کا واجب ہونا ہر 40 میں، ٹھیک، یہ کیا ہے، یخرج یعنی یہ ایجاب خارج کرتا ہے، واحد زائدہ کو خارج کر دیتا ہے، یعنی یہ معفون ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، فیکون شرطن، بس یہ جب خارج ہو گیا کبھی آپ اس کی زکوٰۃ نکال ہی نہیں سکتے، ہمیشہ معاف ہو جائے گا، 40 کا حساب کریں گے، فیکون شرطن، بس یہ زائدہ واحدہ زائدہ شرط ہوگی، لا جز ہاں جز جو ہوتا ہے وہ اسی چیز کا حصہ ہوتا ہے، شرط جو ہوتی ہے وہ جو شے ہو خارجی ہوتی، مثلا وضو نماز کے لیے شرط ہے، جز نہیں، ایک خارجی چیز ہے نماز کی صحت کے لیے، جز کون سا ہے، رکوع، وہ رکوع جو ہے وہ نماز کی ماہیت میں داخل ہے۔ وَهُوَ الْأَقْوَى یعنی کیا، یعنی شرط ہونا ہی اقوا، فتجوز ہونا، بس مصنف نے کیا کیا یہاں پر مجاز گوئی کی، ٹھیک، وَأَطْلَقَ عَدَّهُ، اور مطلق قرار دے دیا نصاب کی گنتی کو مطلق قرار دیا، بِعَهْدِهِمَا یعنی 50 کے ساتھ یہاں مجاز کو یہ کہا کہ ثم لکل 50 حکۃ ولکل 40 بنت لبون، یہ مجاز اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ بعض عدد میں 50، بعض عدد میں کیا ہے 40، لیکن پلس 1 کے ساتھ، یہ چیزیں اضافی کرنی چاہیے تھی، ورنہ کوئی اعتراض مصنف سے اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو میں نے بات مقدمتاً کہی تھی آپ کو یاد ہوگی، قضاوت یاد ہوگی انشاءاللہ، وہ کون سی، ہم نے یہ کہا تھا کہ تکفیر وہاں پر ہوگی جہاں پر عدد کامل ہو، ورنہ باقی صورتیں بھی بنائی اور ہر کے لیے علیحدہ حکم بیان کیا، ورنہ تخیر نہیں ہوگی، جس عدد کے ساتھ پورا حساب ہوگا وہی لگائیں گے، یا اگر پورا نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے کم بنتے ہوں گے وہی عدد، وہ ابھی آ رہا ہے یہاں دیکھیے، وَعْلَمْ أَنَّ تَخِيرَ فی عَدِّهِ بِعَهْدِ الْعَدَدَيْنِ، ہم نے جو کہا کہ تخیر ہے فی عدی شمار کرنے میں، اسی مال کے شمار کرنے میں، دونوں عددوں میں سے کسی ایک کے ساتھ عدد یعنی 50، اور ابھی انما یتم یعنی تخیر تام ہوگی کب، مطابقت ہی، مطابقت باب مفعلہ، مطابقت نہ پڑھیے گا، مطابقت ہی بہما، جب وہ عدد مطابقت رکھتا ہو دونوں، مثلا کون سا عدد کل میتیں، دونوں کے ساتھ مطابق ہے، 50 کے ساتھ حساب کریں گے تو 4 50 200، 40 کے ساتھ حساب کریں گے تو 5 40، وَإِلَّا یعنی وَإِلَّمْ يَكُنْ تُطَابِقْ بِهِمَا یعنی بالعددین، تعین المطابق، تو متعین ہو جائے گا کس کے ساتھ، جو مطابق ہے، چاہے وہ 40 ہو چاہے ٹھیک، کل 121 بالاربعین، جس طرح 121 ہے اس کا 40 کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک زائد آئے وہ شرط مان رہے ہیں اسی وجہ سے، باقی اصل میں 120 ہے، والمیت والخمسین بالخمسین، 150 کے ساتھ کا جو حساب ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا، والمیت والثلاثین، دونوں کے ساتھ ہوگا، یعنی تخیر ہے اس میں کیا آئے گا، والمیت والثلاثین بہما یعنی تخیر ہوگی، کیا ہوگا، ہاں ایک 50 کے ساتھ دوسرا، ولو لم یطابق احدہما تحرى اقلہما، ٹھیک، ہاں اگر دونوں میں کسی ایک کے ساتھ بھی مطابق نہ ہو، تحرى تو آپ انتخاب کریں گے، اقلہما جو دونوں میں سے قلیل ہو، کس لحاظ زیادہ قلیل ہو، عفواً معاف ہونے کے لحاظ سے قلیل ہو، دوسرے لفظوں میں زکوٰۃ سے بچنے کے لحاظ سے جس عدد میں تھوڑے اونٹ بچتے ہوں اسی عدد کے ساتھ حساب کریں۔ مثال آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگی، کون سی مثال میں نے دی تھی، 170 کی، 170 کا اگر حساب کریں 50 کے ساتھ تو کتنے بچتے ہیں 20، اگر 40 کے ساتھ کریں تو
تو ابھی کون سا انتخاب کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اقلہما افضل ہے، دونوں میں سے ٹھیک ما احتمال تخیر مطلقاً، مصنف نے کہا کہ دوسرا احتمال ہے کہ شاید تخیر کیا ہو مطلقاً، ہر صورت جو بھی بیان کی چاہے مطابق ہو دونوں عددوں کے ساتھ یا نہ ہو، اضافی بچتے ہوں یا نہ بچتے ہوں، مطلقاً تمام صورتوں میں یہ ابھی آ رہا ہے وفل بکر نصابان۔ اب آپ بکر میں ہو، بکر یعنی گائے، اس میں دو نصاب ہیں، ایک 30 دوسرا 40۔ اس کے بعد 30 کا حساب کریں گے یا 30-40 کا حساب کریں گے یا 40-40 کا حساب؟ مثلا کسی کے پاس 30 گائیں تو اس کی زکوٰۃ دے گا، تو کتنی زکوٰۃ ہے 30 پر وہ بھی بیان ہوگا، 40 اس میں دے گا۔ اگر کس کے پاس 60 گائیں تو کس کا حساب کرے گا؟ 30 کا۔ کسی کے پاس 70 گائے تو پھر 30 اور 30 کے لیے 30 والی 40 کے لیے، اگر 80 ہے تو 40۔ ابھی 30 پہ کتنی زکوٰۃ ہے، 40 پہ کتنی، وہ عبارت میں انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں آسان۔ وفل بکر نصابان ثلاثن، بکر میں 2 نصاب ہیں، ثلاثن پہلا جو نصاب ہے فتبیعن، اس کے لیے طبیعت دینی پڑے، طبیعن ایک یعنی جو زکوٰۃ واجب ہے 30 پر وہ طبی ہے۔ طبی سے کیا مراد ہے؟ وہ ابن سنتن الی سنتین، یعنی ایسا بچہ تو اس میں فرق نہیں مادہ ہو یا مذکر ہو، جو 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہے ہو چکا۔ اور طبیعتن، طبی دیں یا طبیعہ دیں، لڑکا دیں یا لڑکی، مرضی۔ مخیرن فی ذالک، آپ کو اس میں اختیار ہے، کس میں آگا؟ طبی ان میں اور طبیعہ۔ سمیہ بذالک، اس کو طبیعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہہ دیتے مثلا ابن سنتن کہہ دیتے سمیہ بذالک، اس کا نام رکھا گیا ہے طبیعہ کے ساتھ، کیوں؟ لأنہ طبیعہ، اگر عبارت دیکھیے گا ورنہ آسان ہے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ طبیعہ فعل، کرنہ فاعل، ٹھیک، ہو میں جو ضمیر ہے یہ طبی کی طرف پلٹتی ہے، اذنہ اس کا مفعول ہے، اس وجہ سے کہ اس کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں ان کے کانوں کی، یعنی کیا؟ یعنی جتنے کان ہوتے ہیں کس لحاظ سے اور ناپ کے لحاظ سے اتنے ہی اس کے سینگ برابر ہوتے ہیں دونوں، اسی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ طبیعہ۔ ایک علت یہ ہے۔ دوسری علت اور طبیعہ میں جو فاعل کی ضمیر ہوگی وہ پلٹے گی کس کی طرف؟ طبی کی طرف۔ امہ میں جو ضمیر ہے آخر میں وہ بھی پلٹے گی کس کی طرف؟ طبی کی۔ یہ اتباع کرتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے، امہ اپنی ماں کے، کس جگہ پہ؟ المرأہ، یعنی چراگاہ میں اس کے پیچھے پیچھے، جس چراگاہ میں اس کی ماں جائے گی وہاں پر یہ بھی جائے گی۔ وَأَرْبَعُونَ فَمُسَنَّةٌ انسا سنہا ما بین سنتن الی ثلاثن ولا یجزی، ہاں اگر 40 ہوں تو اس کے لیے ایک مسنہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس اسنا لکھا ہوا ہے ورنہ اصل میرے خیال میں انسا ہے، انسا ایک مؤنث دینا پڑے گا جس کی عمر کیا ہوگی 2 سے 3 سال تک، یعنی 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں ولا یجزی المسن، مذکر کافی، مؤنث مذکر کافی 40 کے لیے، یعنی ایسا بچہ دینا پڑے گا جو 2 سال مکمل چکا ہو، تیسرے سال میں داخل ہو، لیکن مادہ ہو، جو نر کافی، لیکن 30 کے لیے آپ جو بھی دینا، لیکن اس کی عمر کیا 1 سال ختم ہو چکا ہو دوسرے سال میں، وہکذا ابداً، اور اسی طرح جو آپ کریں گے یعتبر مطابق من العددین، لیکن اعتبار ہے کہ جو آپ دونوں عددوں میں سے مطابق اس کا خیال رکھیں گے۔ اگر 60 ہے تو اگر کیا کریں گے 30 کا ہے، اگر 80 ہے تو کیا کریں گے وَبِهِمَا مَا مُطَابِقَتِهِمَا، یہاں دونوں کا حساب کریں گے جو بھی مطابق ہو، یا دونوں کے ساتھ کریں گے حساب، وہ بھی آئے گا۔ وہ کیسے؟ 70 ایک 30 سے طبی اور ایک جو ہے وہ 40 سے مسنہ دیں گے کا 60 بثلاثین، 60 ہے تو کیا حساب کریں گے 30، وہ سبین کا دونوں کے ساتھ جو کہا تھا وہ بہما ما مطابق، وہ ثمانین بالعرب و یتخیر فی المئۃ، و آپ کو اختیار ہے کہ کسی کے ساتھ بھی آپ
30 के साथ हिसाब करें, यहाँ 30 के साथ हिसाब करेंगे तो कितने देनी पड़ेगी ज़कात? 4 क्या? तबिया या तबियुन? तबियुन भी दे सकते हैं, सही। अगर 40 के साथ हिसाब करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? 120 पे कितने मुसन्ना? 3 मुसन्ना देना पड़ेगा। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। ये हाँ